السلام علیکم گریڈ 4، امید کرتی ہوں آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کے سبق نزول وحی کے ساتھ میں ہوں اپنی اسلامیات کی ٹیچر فرح اسلام۔ تو بچوں آج ہم جس سبق کو پڑھنے والے ہیں وہ وحی سے متعلق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کو نازل کیا گیا تھا۔ تو ہم اس سے ریلیٹڈ آج جو ہے وہ ہم سبق پڑھیں گے۔ پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، پھر ہم جو ہے اس کے بک ورک اور کویسچن آنسرس کی طرف آئیں گے۔ تو پہلے ہم اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کا لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے۔ یہاں نزول وحی سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ غار حرا۔ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے قریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ وہ غار تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلی وحی۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی پہلی 5 آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی۔ وہ آیات یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے، سورہ علق کی 5 آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ وہ ابتدائی آیات تھی جن کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے ذریعے نازل کی گئی تھی۔ اور آگے نیکسٹ آ جائیے۔ اس وحی میں نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ پہلی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا تھا اور دل ان کا کانپنا شروع ہو گیا اور ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جن کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے ہی لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو اسے اذیت دی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اب بک ورک کی طرف۔ تو پہلا ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ خالی جگہ پر کریں۔ وہی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام پر نازل کرتا ہے۔ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔
تھرڈ والی فلنگ دا بلینکس میں آئے گا غار ہرا مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ وہ دو جو آسمانی کتابیں ہیں جس میں سے تورات اور انجیل ہے وہ ان کے عالم تھے۔ وحی کا لفظی معنی کیا ہے؟ تیزی سے اشارہ کرنا۔ سب سے پہلے کس سورت کی آیات نازل ہوئی؟ تو سورہ علق کی۔ پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ غار ہرا کی شہر میں کے قریب واقع ہے تو مکہ مکرمہ کے نزدیک واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ غار ہرا مکہ سے 5 کلومیٹر دور ہے تو یہ درست ہے۔ وحی کا لفظی معنی ہے آہستہ سے اشارہ کرنا تو یہ غلط ہے کیونکہ تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ نزول وحی کے واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی درست ہے۔ نزول وحی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے تو یہ بھی درست ہے۔ ورقہ بن نوفل زبور اور انجیل کے عالم تھے تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوسچن آنسرز کی طرف۔ تو یہاں پہ پہلا سوال دیا ہوا ہے کہ وحی کا مفہوم تحریر کریں، تو اس کا جواب صفحہ نمبر 11 پہ پہلا جو پیراگراف ہے وحی کا مفہوم یہ سارا جو ہے وہ آئے گا جو کہ 2 لائنوں پہ مشتمل ہے۔ یعنی وحی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم نے بتانا ہے کہ تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے۔ یہاں نزول وحی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ تو یہ ہو گیا وحی کا مفہوم، یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ دوسرا سوال ہے پہلی وحی میں کس سورت کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ تو اس کا جواب ہے پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اس سے اگلا سوال ہے نزول وحی کا واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 12 پہ ہے، 3rd لاسٹ لائن سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس 3rd کویسچن کا آنسر ہے۔ تو چوتھا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے کے گئیں؟ تو اسی پیج پہ سب سے ٹاپ پہ بیٹا فرسٹ لائن پہ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، صرف یہ آئے گا۔ آخری کویسچن ہے کہ پہلی وحی کہاں اور کس مہینے میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے پہلی وحی غار ہرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی وحی غار ہرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ ہوا ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ، اور اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔